ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اب کوئی تقریر کا وقت تو نہیں ہے اور تقریر آپ نے حضرت مولانا شاہد صاحب سے خوب بھرپور علم اور علماء کی بارے میں سن لی کہ علم کی فضیلت کیا ہے کہ وہی علم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ علم دیا اور علم عطا کیا اور پھر ملائکہ پر اسی کے سبب سے فضیلت عطا فرمائی اور ملائکہ کو حکم کیا کہ وہ سجدہ کریں. یہی علم ہے حضرت ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل رب زدنی علما. اس کے علاوہ حضرت اسحاق راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انبیاء کرام کو اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، بلکہ انہی کے سبب سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. لیکن کسی چیز کا جو احسان ہے، احسان جتانا، تو کسی چیز کا احسان نہیں فرمایا علمک ما لم تکن تعلم. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ملک عطا کیا، لیکن احسان علم کا بتایا. لقد آتینا داؤد سلیمان علما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علماء نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی. نہ لوگوں کو رزق دیا جاتا، نہ زمین میں جو سبزیاں ہیں وہ ہوتی، اور نہ ہی پیڑوں سے پھل آتے، نہ چشموں سے پانی بہتا، اور نہ ہی آسمان سے پانی برستا. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس محلے میں عالم ہے وہ لوگ زندہ ہیں، اور جہاں جس محلے میں عالم نہیں ہے وہ جیسے مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے. عالم کی فضیلت پر، فاسق عالم کی فضیلت پر، عابد پر اختلاف ہوا. تو ایک آیت ہے کہ وہ نکلا اور کچھ لوگ گئے تو اس میں سے ایک آدمی اس کے پاس گیا
جا کر اس نے اس عابد کے پاس کہا کہ میں تیرا رب ہوں، میں نے تیری دعوت قبول کر لی، میں نے تجھے بخش دیا، اب تو آرام کر، تیری ساری عبادتیں قبول ہو گئیں۔ تو بولا میرے رب، میں نے تجھے یہاں سجدہ کیا، میں نے تجھ سے ایسے ایسے دعا کی، ایسے التجا کی، اور اس نے کہا کہ تو نے اپنے جہل کے سبب جو تھا وہ خطا کیا اور کافر ہو گیا۔ اب فاسق عالم جو تھا وہ کسی دوسری حالت میں تھا، اس کے پاس جب پہنچے دوسری حالت میں تھا، اس کے پاس جا کے جب کہا کہ اپنے گناہ کو مجھ سے چھپا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں تیرا رب ہوں، تجھے ہدایت کرنے کے لیے آیا۔ وہ عالم جو تھا وہ اپنی جگہ سے نکلا اور تلوار نکالی اور کہا کہ تو خبیث جانتا نہیں کہ رب کون ہے؟ میں تجھے سکھاتا ہوں کہ رب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے جانا کہ عالم اس کی فضیلت یہ ہے، فرمایا کہ ہر شے کے لیے کوئی ستون ہے، اور دین کا ستون جو ہے وہ فقہ ہے، اور عالم اس کا عالم یہ ہے کہ جب وہ جو انہوں نے ابھی مفتی شاہد صاحب نے جتنی بھی گفتگو کری وہ اس عالم کے بارے میں، وہ تو علماء ربانیین کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، لیکن وہ عالم جو اپنے علم سے جو سیکھا ہے وہ علم سے اگر کلام کرتا ہے تو شیطان پر بہت بھاری ہے، بلکہ شیطان اس کے سکوت سے بھی گھبراتا ہے۔ اور عالم وہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حساب ہوگا تو اس کے گناہ جو ہیں اس کی حسنات پر بھاری ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اس کو حکم کیا جائے گا کہ لے جاؤ جہنم میں، پھر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین کو حکم فرمائے گا کہ میرے بندے کو روکو، پوچھو اس سے کیا کسی ایسی محفل میں، ایک گھر میں وہ بیٹھا ہے جس میں عالم بیٹھا تھا؟ کہے گا نہیں۔ تو پھر تو محبت کرتا ہے یا ایسے سے محبت کرتا ہے جو عالم سے محبت کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں میرا ایک دوست ہے جو عالم ربانی سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس کے سبب سے اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو یہ ہے عالم اور علماء، اور عالم علم کی فضیلت میں سب سے زیادہ آپ یہ سوچیں کہ خنزیر کے بعد سب سے خسیس اخس المخلوقات میں کتا ہے، خنزیر کے بعد، اور اشرف المخلوقات انسان، اور اس میں اشرف المخلوقات مومن۔ لیکن وہ کتا جسے سکھایا گیا ہو شکار، تو وہ شکار سکھایا گیا ہو تو اس کا شکار کیا ہوا جو اس نے کھایا نہ ہو، تو وہ جو ہے کھانے کی اس کو اجازت ہے، وہ شکار کر کے لائے تو اجازت ہے۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں جو ہے نقطہ یہ ہے کہ جو اخص المخلوقات ہے اس کا کیا ہوا شکار، کیونکہ وہ سدھا ہوا ہے، اسے وہ علم ہے، اس کی وجہ سے
اس کو یہ فضیلت ملی کہ جو اشرف المخلوقات ہے مومن، اس کو کھانے کی اجازت ہے، تو پھر جو عالم ہے، جو مومن ہے، اس کا عالم اور اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی۔ اب جو انہوں نے، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کے لیے نہیں، انہوں نے جو بیان کیا دو عالموں کا واقعہ بہت بار آپ نے سنا ہوگا، آج وہ سن لیجئے کہ ادب جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اور بے ادبی جو ہے بزرگوں کی بارگاہ میں بے ادبی، جرت، وہ کہاں پہنچاتی ہے۔ عبداللہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جوانی کا دور تھا تو میں ابن سقا اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، اس وقت ہم لوگ بغداد میں جایا کرتے اور بزرگوں کی بارگاہ میں ان کی زیارت کے لیے جاتے، تو زیارت کے لیے جاتے تو ایک غوث تھے اس زمانے کے، تو ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ جب چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جب جانے لگے تو پھر ابن سقا نے کہا کہ میں ایسا سوال پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، ان کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے کہا میں انتظار کروں گا، سوال کروں گا اور انتظار کروں گا، لیکن سیدنا عبد القادر جیلانی انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اور ان سے کوئی سوال کروں، میں صرف ان کی زیارت کروں گا، زیارت کے لیے جاؤں۔ جب اسی حال میں پہنچے تو اب وہ غیظ و غضب میں وہ ظاہر ہوئے، پھر غائب ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کیا ابن سقا، تو یہ کہتا تھا کہ تیرا ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، سن تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں تیرے چہرے میں کفر کی لپٹیں دیکھ رہا ہوں۔ اور عبداللہ سے ان کا جرم ہلکا تھا، ان سے کہا کہ کیوں تو یہ کہتا تھا کہ سوال کرے گا اور انتظار کرے گا، تو میں دیکھتا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں تک آ جائے گی، لیکن تو عبادت کی حلاوت جو ہے وہ تجھے نصیب نہیں ہوگی، تو نہیں پائے گا۔ اور حضرت عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک سے انہوں نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ، اے بیٹے تمہارے ادب نے اللہ اور رسول کو خوش کر دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کل تم بغداد میں یہ کہو گے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو جو جھکا دے گا اور جو نہیں جھکائے گا اس کا حال سلب ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی ان کا ادب یہ تھا، تو ان کے ادب نے جو اس وقت کے غوث کو خوش کر دیا، تو ان کا عالم یہ، اور ابن سقا علم کلام کا بہت ماہر ہوا، مناظرے کا ماہر ہوا، اور نصارہ کو وہ چپ کر دیتا، اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ لیکن حال یہ ہوا کہ جب اس کو سفیر بنا کر روم کی طرف بھیجا گیا تو وہاں پر وہ گیا اور بادشاہ کی بیٹی پر فریفتہ ہوا، اور فریفتہ ہونے کے بعد اس نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہوگا جب کہ تم ایسا کرو کہ اسلام کو چھوڑ دو اور نصرانیت قبول کر لو۔ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور نصرانیت قبول کر لی۔ پھر اس کا عالم یہ ہوا کہ اس کو ایک بیماری ہوئی، اور بیماری پہ عالم میں جب لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے، سڑک پر ڈال دیا گیا، تب اس سے کسی نے کہا تو قرآن کا حافظ تھا، تجھے تو قرآن سے کچھ یاد ہے؟ یہ کچھ یاد نہیں ہے، صرف اتنا یاد ہے ربما یود الذین کفروا، کیا آیت ہے؟ لو کانوا مسلمین۔ اپنے حسب حال اس کو یہی آیت یاد تھی، یہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش
وہ مسلمان ہوتا. اور اس نے کہا کہ مجھے ان غوث کی بد دعا لگ گئی، اور ان کا عالم یہ کہ انہیں بنایا گیا تو یہ گورنر ہوئے، اور سب عبادت کے عالم میں جو تھے عبداللہ، تو ان کو یہی مقدمات کی وہ رہتی اور اس میں ہی ان کا دماغ لگا رہتا. لیکن حضور غوث پاک کا عالم سب جانتے ہیں. تو یہ بزرگوں کی بارگاہ کا ادب ہے کہ ادب سے جب انہوں نے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچایا. اور جو بے ادب گستاخ ہوا وہ بھی عالم تھا، لیکن اس کا عالم یہ ہوا کہ اس کو جو کچھ پڑھا تھا وہ سب بھول گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو بزرگان دین کا محبت کرنے والا اور ان کا ادب کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ پر قائم رکھے اور اس پر ہمارا حشر